دوستو، اگر ایک ملحد لڑکی حجاب پہن لے تو معاشرہ کیا رد عمل دے گا؟ کیا ریاست اسے روکے گی یا یہ کہا جائے گا کہ یہ اس کی ذاتی آزادی ہے؟ فرض کریں وہ اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے حجاب پہن رہی ہے کہ اسے یہ اچھا لگتا ہے یا اسے اپنے بالوں سے کوئی مسئلہ ہے۔ اگر ایسی عورت کو روکا جائے تو کیا دنیا خاموش رہے گی؟ یقیناً نہیں۔ ہر طرف آزادی اور شخصی حق کے نعرے لگیں گے، مگر یہی دنیا اس وقت خاموش کیوں نہیں رہتی بلکہ مخالفت پر اتر آتی ہے جب ایک عورت اسلام کو اپنا طرز زندگی چن کر حجاب اختیار کرتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ حجاب کس لیے پہنا جا رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اس عورت کی اپنی زندگی کا فلسفہ خود چننے کا حق کیوں نہیں دیا جاتا۔ اگر ایک ملحد عورت حجاب پہن سکتی ہے تو ایک مسلمان عورت کا حجاب پہننا بھی اتنا ہی فطری ہونا چاہیے، کیونکہ پردہ صرف مذہبی علامت نہیں بلکہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ عورت کے اندر حیا اور تحفظ کا جذبہ پیدائشی طور پر موجود ہوتا ہے۔ سب سے بنیادی سطح پر حجاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق جسم کے مخصوص حصوں کو ڈھانپا جائے اور جسم کے خود و خال کو نمایاں ہونے سے روکا جائے۔ اصل بحث یہ نہیں کہ یہ مشکل ہے یا آسان، بلکہ یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت اور معاشرتی سکون کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں پہلے سے تعصب موجود ہو تو اس کے لیے یہ بات ماننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ کچھ دیر کے لیے تعصب کو ایک طرف رکھ کر اسلام کے نقطہ نظر کو سمجھا جائے۔ جدید دنیا میں عورت کو خوبصورتی کے ایک خاص معیار میں قید کر دیا گیا ہے۔ 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق صرف امریکہ میں کاسمیٹک سرجری پر $16.7 بلین خرچ کیے گئے۔ یہ محض ایک عدد نہیں بلکہ اس حقیقت کی علامت ہے کہ بے شمار عورتیں خود کو خوبصورت نہیں سمجھتی۔ سوشل میڈیا، فیشن انڈسٹریز اور فلمی دنیا نے عورت کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ اگر وہ مخصوص سانچوں میں فٹ نہیں ہوتی تو وہ خوبصورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹی وی، فلموں اور سوشل میڈیا پر دکھائی جانے والی خوبصورتی اکثر حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے۔ فلٹرز، میک اپ اور ایڈیٹنگ کے ذریعے ایک مصنوعی تصویر پیش کی جاتی ہے، مگر عام عورت اس فرق کو نہیں سمجھ پاتی۔ ایک بچی بچپن سے غیر حقیقی جسمانی ساخت والی گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہے، پھر فلمیں اور ڈرامے دیکھتی ہے، جوان ہو کر سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے جہاں ہر شخص خود کو حقیقت سے مختلف دکھاتا ہے۔ یوں اس کے ذہن میں خوبصورتی کا ایک جھوٹا معیار بن جاتا ہے۔ جب وہ خود اس کے معیار سے موازنہ کرتی ہے تو خود کو کمتر اور ناکافی سمجھنے لگتی ہے۔ اس مرحلے پر اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ خود یہ مان لے کہ لوگ اسے بدصورت سمجھتے ہیں اور ذہنی دباؤ، مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے، یا پھر وہ اس خوف سے کہ بدصورت نہ سمجھی جائے خود کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنے لگے، اپنے لباس، انداز اور جسم کو لوگوں کے پسند کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ سرجری کا سہارا لے۔ دونوں صورتوں میں وہ اپنی فطرت اور سکون کو قربان کر دیتی ہیں۔ اسلام عورت کو ان دونوں راستوں سے بچاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت کی قدر اس بات سے طے نہیں ہوتی کہ لوگ اسے کیسا دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اسے ایک خاص اور منفرد خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جب عورت حجاب اختیار کرتی ہے تو وہ عملی طور پر یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی لوگوں کے رائے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے گزارنا چاہتی ہے۔ وہ یہ پیغام دیتی ہیں کہ اس کی خوبصورتی ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ صرف اس شخص کے لیے ہے جس کے ساتھ اس نے حلال رشتہ قائم کیا ہے۔ یوں وہ معاشرتی دباؤ سے آزاد ہو جاتی ہے اور خود کو ذہنی سکون عطا کرتی ہیں۔ خاندانی مشیر اور شادی کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ایک کامیاب شادی کے لیے 3 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں: اعتماد، محبت اور احترام۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ ایسے مرد کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرے، اور مرد کی فطرت ہے کہ وہ اپنی بیوی پر اعتماد کرے اور اس کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کرے۔ خاندان کی خوشی اسی اعتماد پر قائم ہوتی ہے۔ اگر یہ اعتماد مجروح ہو جائے تو رشتہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اسی لیے اسلام مرد اور عورت دونوں کو پردے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نور میں پہلے مردوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا، پھر عورتوں کو پردے کا۔ یہ ایک متوازن اور دوہرا نظام ہے جس کا مقصد کسی ایک فریق کو محدود کرنا نہیں بلکہ دونوں کو تحفظ دینا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں احکامات کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے۔ جب نگاہوں اور لباس کی حدود ختم ہو جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ اعتماد اور وفاداری کمزور ہونے لگتی ہیں۔ عورت کی فطرت میں یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کی جائے، اور جب وہ بغیر پردے کے باہر نکلتی ہے
تو یہ خواہش اسے مسلسل توجہ اور داد کی تلاش میں رکھتی ہے۔ ایک سماجی تجربے میں یہ بات واضح ہوئی کہ جب ایک عورت بغیر پردے کے سڑک پر نکلتی ہے تو اسے ناپاک نظروں اور بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ حجاب کے ساتھ یہی عورت احترام اور بے توجہی کے ساتھ گزرتی ہے۔ یہ فرق محض اتفاق نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو معاشرتی رویوں کو ظاہر کرتی ہے۔ کوئی شوہر یہ برداشت نہیں کرتا کہ لوگ اس کی بیوی کو گھوریں یا اسے تکلیف دیں، اور کوئی بیوی یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر دوسروں کو خواہش کی نظر سے دیکھے۔ یہ دونوں جذبات تبھی مطمئن ہوتے ہیں جب مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور عورت اپنی خوبصورتی کو محفوظ رکھے۔ اس کے برعکس جب نگاہیں باہر کی طرف مڑتی ہیں تو شک، حسد اور بے چینی جنم لیتی ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بے وفائی اور طلاق کی ایک بڑی وجہ یہی عدم تحفظ ہے۔ کئی تحقیقات کے مطابق شادی شدہ جوڑوں میں بے وفائی کی شرح تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے، اور ان میں سے بڑی تعداد کا انجام طلاق پر ہوتا ہے۔ بے وفائی کو چھپانا بھی آسان نہیں، اکثر یہ بات جلد سامنے آ جاتی ہے اور ایسے زخم چھوڑ جاتی ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ ایک مشہور مثال میں کہا گیا ہے کہ ہیرے، موتی اور سونا ہمیشہ ڈھکے اور محفوظ ہوتے ہیں، اور ان کی قدر اسی تحفظ میں ہوتی ہے۔ عورت ان سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اس کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ حجابی عورت کو آسانی سے قابل رسائی بنانے سے بچاتا ہے، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کی قدر اس کے جسم سے نہیں بلکہ اس کی روح اور شخصیت سے ہے۔ جب مرد اور عورت دونوں ان حدود کو نظر انداز کرتے ہیں تو خواہشات عمل میں بدلتی ہیں، ناجائز تعلقات جنم لیتے ہیں، اور پھر معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس کا سب سے زیادہ نقصان عورت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی ایک نشانی بیان فرمائی کہ ایک مرد کے مقابلے میں 40 عورتیں ہوں گی۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب معاشرے میں حیا، پردہ اور ذمہ داری ختم ہو جاتی ہیں تو مرد نکاح سے بھاگنے لگتے ہیں اور عورتیں سکون کی تلاش میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ مرد کو حقیقی خوشی ملتی ہے اور نہ عورت کو۔ اسلام چند بنیادی احکامات کے ذریعے ان تمام خرابیوں سے بچانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ حجاب کوئی معمولی حکم نہیں بلکہ مرد عورت دونوں کی فطرت کے مطابق ایک حکیمانہ نظام ہے۔ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا وہی اسے سب سے بہتر جانتا ہے۔ اگر اس نے پردے کے احکامات دیے ہیں تو یہ انسان کی خوشی اور سکون کے لیے ہیں، نہ کہ اسے محروم کرنے کے لیے۔ جو معاشرے ان احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں وہ نہ اپنے بے سکونی کی اصل وجہ سمجھ پاتے ہیں اور نہ اس کا حل، اور یہی وجہ ہے کہ آج انسان سکون کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔